یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعا کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ان مدینہ۔ آج جو جگہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامع خندق ہے اور یہ مسجد ابھی ریسنٹلی ہی بنائی گئی ہے۔ ادھر پہلے مسجد ابوبکر ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ادھر اور بھی مساجد ہیں، ان سب کا وزٹ انشاءاللہ آج میں آپ کو کراؤں گا، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے غزوہ خندق کی۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے خندق کھودی تھی اور اپنا دفاع کیا تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ میں احزاب کے معنی آپ کو بتاؤں تو احزاب حزب سے نکلا ہے۔ حزب کا مطلب ہے لشکر، احزاب کا مطلب ہے بہت سارے لشکر۔ غزوہ خندق سے پہلے غزوہ احد ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے یہودیوں کو بہت ہمت ملی اور انہوں نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ ہم لوگ سب مل کر، جتنے بھی لشکر ہیں سب مل کے انہوں نے آپس میں معاہدے کیے اور یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ان معاہدوں میں وہ قبیلے بھی تھے جو خیبر میں رہتے تھے اور مشرکین مکہ تو تھے ہی، ان کے علاوہ ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے درگزر کر دیا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ وہ قبیلہ تھا جو بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اس لیے ان کو درگزر کر دیا تھا اور یہ مدینہ سے خیبر چلے گئے تھے۔ تو دوستوں یہ کچھ ڈیٹیل ادھر دی گئی ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بارے میں، آپ اس کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہوتا تھا، ادھر ان کے نام سے مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو دوستوں ہم لوگ بات کر رہے تھے غزوہ خندق کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودیوں نے اس طرح مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے تو آپ نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ کس طرح کیا حکمت عملی بنائی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم لوگ خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کریں تو یہ سب سے اچھی حکمت عملی ہوگی، اور جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھا مشورہ تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور آپ نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے۔ دوستوں یہ مسجد جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کچھ جگہوں پہ اس مسجد کا نام جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کا نام سعد بن معاذ ہے۔ اگر آپ کو ایگزیکٹ اس مسجد کا نام پتہ ہو تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اور میری کریکشن کیجیے گا۔ یہ مسجد اوپن ہے اور سب سے چھوٹی مسجد یہی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے اور رائٹ سائڈ پہ حضرت ابوبکر کی، اور ابھی اس کے بعد ہم چلیں گے آپ کو دکھائیں گے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور ان کے مقابلے میں جو یہودی آئے تھے ان کی تعداد 10,000 تھی، جو اس وقت کے مطابق بہت بڑی تعداد تھی، ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ان کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ود، جس کی عمر تقریباً 90 سال تھی، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایک وقت میں 100 سپاہیوں سے لڑ سکتا ہے۔ اس کے تلوار چلانے کی جو مہارت تھی اور اسپیڈ تھی وہ بہت تیز تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا دفاع کیا ہوا ہے تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چھلانگ لگا کر خندق کو پار کر گیا۔
اور اس نے آ کے مسلمانوں کو للکارا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے لڑ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مسلمانوں سے پوچھا اور تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا. کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 27 سال تھی، اور ان کے مقابلے میں جو شخص تھا اس نے سینکڑوں جنگیں لڑی ہوئی تھی اور اس کی عمر 90 سال تک تھی. تو اس کو اتنا یقین تھا کہ میں حضرت علی کو قتل کر دوں گا کہ اس نے حضرت علی سے کہا کہ تمہاری مرنے سے پہلے کوئی 3 خواہشیں ہیں تو وہ بتاؤ، میں پوری کر دیتا ہوں. جس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اسلام لے آؤ. وہ یہ شرط نہ مانا، کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ. وہ یہ شرط بھی نہ مانا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ پھر مجھ سے جنگ کرو، اور ایک ہی وار میں حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. دوستوں، یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے. یہاں ان کا خیمہ ہوا کرتا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل جاننی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. میں نے ایک ویڈیو پہلے ان پہ بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں، اس غزوہ میں بہت محنت کی، جس کی وجہ سے جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں، لیکن جو انصار تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی اہل البیت میں سے ہیں. دوستو، یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد فتح ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں بیٹھ کے 3 دن تک دعا کی، اور بدھ والا دن تھا، ظہر سے عصر کا ٹائم تھا جب یہ دعا قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. دوستوں، یہ جو جنگ تھی یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مسلمانوں کو اس جنگ کی فتح کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ نے اسی جنگ کے دوران ہی مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بعد اب یہودی ہم پر حملہ نہیں کریں گے. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ غزوہ خندق کے دوران جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ادھر ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ نے جب ہتھوڑی سے اس پر پہلا ضرب لگایا تو آپ نے کہا کہ روم فتح ہو گیا، اور دوسرا ضرب لگایا تو آپ نے کہا کہ فارس فتح ہو گیا، اور اس کے بعد تیسرے ضرب پہ آپ نے کہا یمن بھی فتح ہو گیا. یعنی آپ نے ادھر ہی مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اس کے بعد مسلمان آگے جو اس وقت کے سپر پاور کیسر کثرت تھے کہ مسلمان ان سب پر حکومت کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوئی، 6 کو صلح حدیبیہ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو مان لیا تھا. اور اس کے بعد پھر غزوہ فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ موتہ ہوئی، غزوہ تبوک، اور اس طرح مسلمان آگے بڑھتے گئے اور فتح یاب ہوتے رہے. یہاں تک کہ 17ویں ہجری تک روم اور فارس فتح ہو چکا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعا کی تھی، اور ٹھنڈی تیز ہواؤں نے یہودیوں کے خیمے اکھاڑ دیے تھے اور وہ لوگ ادھر سے پسپا ہو کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے تھے، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی. اس جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ والوں کو بھی سزا دی. یہ وہ یہودی قبیلہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی اور یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے غزوہ کے دوران. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک صحابی تھے نعیم بن مسعود، جو کہ اسی غزوہ کے دوران ہی مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے جا کر بنو قریظہ والوں کو کہا کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو یہ جو قریش مکہ آ رہے ہیں یہ تو ایک ہی خاندان ہے، یہ آپس میں مل جائیں گے اور پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تم جاؤ اور یہودیوں سے کہو کہ امانت کے طور پر اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رکھوائیں. اور دوسری طرف
نعیم بن مسعود نے جا کر یہودیوں سے کہا کہ یہ بنی قریظہ والے آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے، آپ لوگوں کے سرداروں کو لے جائیں گے اور لے جا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو دوستو، یہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ آپ کو غزوہ خندق کے بارے میں پوری ڈیٹیل دے سکوں۔ اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ یہ جو آپ بس دیکھ رہے ہیں یہ پورے مدینہ کا وزٹ کرواتی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا موسم اچھا ہو جائے تو ہم آپ کو اس بس میں بھی مدینہ کا وزٹ کروائیں گے۔ تو دوستو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔